السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 83 سے الم تروا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا۔ علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیج رکھا ہے، الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تؤزهم وہ ابھارتے ہیں انہیں، عزاً خوب ابھارنا۔ اے نبی کیا آپ دیکھتے نہیں کہ شیطانوں پر ہم نے، کافر جو لوگ ہیں جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو ہم سے دور بھاگتے ہیں، تو اصل میں ہم نے ان کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اصل میں یہ شیطان کے قبضے میں آ چکے ہیں، جو ان کو ہر وقت گناہوں پر ابھارتے ہیں، اور ایسا ابھارتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو کافروں پر، تؤزهم عزا وہ انہیں ابھارتے ہیں خوب ابھارنا۔ فلا تعجل علیہم، فلا پس نہ تعجل آپ جلدی کریں، علیہم ان پر، اے نبی آپ ان پر عذاب کی جلدی نہ کریں، انما صرف نعدہم ہم ان کو شمار کر رہے ہیں، عدن شمار کرنا، یعنی ان کی تو یہ جو بدکاریاں ہیں ان کو ہم گن گن کر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، یقیناً انہیں ضرور سزا اس کی ملے گی۔ تو اے نبی آپ ان کو آپ ان کو جو ہے نا وہ جلدی میں نہ آئیں، لہٰذا آپ انہیں سمجھاتے رہیں، ممکن ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم جس دن نحشر ہم اکٹھا کریں گے، المتقین تمام متقیوں کو، ڈرنے والوں کو، الی الرحمن رحمان کی طرف، وفدا مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین اور ہم ہانکیں گے مجرم لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو، الی جہنم جہنم کی طرف، وردن پیاسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ماشاءاللہ خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقی جو لوگ ہیں انہیں رحمان کی طرف مہمان بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جب وہ قیامت والے دن، حشر والے دن قبروں سے اٹھیں گے تو مہمانوں کی طرح انہیں رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن جو مجرم نافرمان لوگ ہیں تو انہیں ہانکا جائے گا، جس طرح کے جانوروں کو ہانک کر جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے، تو اس طرح مجرم لوگوں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وردن پیاسے، اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعت، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھیں گے، شفاعت کسی قسم کی بھی سفارش کا، الا مگر من جس نے اتخذ پکڑی ہے، عند الرحمن رحمان سے، عہدن کوئی وعدہ، یعنی سوائے اس کے جس کو اللہ نے کوئی سفارش کا حق دیا ہوگا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ وہ قیامت والے دن سفارش کرے گا، ان لوگوں کے علاوہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور جن کے بارے میں آتا ہے، جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح عالم دین کے بارے میں آتا ہے، شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت والے دن سفارش کریں گے، تو وہ سفارش بھی انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے، اور وہی حافظ قرآن اور وہی شہداء سفارش کر سکیں گے جو متقی بھی ہوں گے، جو باعمل ہوں گے، جو قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ حفظ کر کے اس کو بھلا دینے والے کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے، تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ سفارش کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں سے سفارش کروائیں گے جو حافظ قرآن، باعمل ہوں گے، توحید والے ہوں گے، اور جو شہداء توحید والے ہوں گے اور باعمل ہوں گے، انہی کی اللہ تعالیٰ سفارش کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ ان لوگوں کی سفارش کرو۔ یہ جو ہمارے جو ہیں وہ نعت خواں پڑھتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم میری سفارش کروائیں گے وہ، اور ہم بخشے جائیں گے، اور اسی طرح کسی پیر کے باپ نے بڑی اس طرح کی قوالیاں سنی ہوں گی کہ ہم ان کے پلڑے میں نیچے چھپ کر ہم چلے جائیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہیں؟ جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی بھی سفارش کا اس دن اختیار نہیں رکھیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، جن کو اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف انہی کی سفارش قبول کریں گے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کی سفارش کرو، صرف انہی کی وہ شہداء اور حفاظ کرام سفارش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی سفارش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات میں اضافہ کرنا ہے، ان کو عزت بخشنی ہے کہ آؤ تم میرے سامنے سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا۔
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بنا لی ہے ولدن اولاد، لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تحقیق تم آئے ہو شیئا ایک ایسی چیز کو، ادن جو بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے بہت بھاری بات کہہ دی ہے کہ اللہ نے رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن وہ پھٹ جائے منہ اس بات سے، یعنی اللہ کو اس بات سے اتنا غصہ آتا ہے، اللہ کی شان میں یہ اتنا برا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ممکن ہے کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، یعنی اللہ کا ایسا غصہ اترے کہ اس غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دیں، وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے، وتخر الجبال، اور پہاڑ گر پڑیں حدن ریزہ ریزہ ہو کر۔ اللہ کی یعنی تم نے اتنی اللہ کے شان کے خلاف بات کی ہے، ان دعوا، یہ کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا للرحمن، رحمان کے لیے، ولدن اولاد کا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، نہیں، ينبغي لائق للرحمن، رحمان کے لیے، ان يتخذ، یہ کہ وہ بنائے، ولدن اولاد، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اولاد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جو ناقص ہوتا ہے، کہ انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہے، ان کو لگتا ہے کہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے، لیکن اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، نہ ہی کبھی ہے اور نہ ہی کبھی واقع ہوگا۔ اللہ تو جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، تو اللہ کو اولاد ہونا اصل میں کسی کے محتاج ہونے کی دلیل ہے، تو اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ان نہیں ہے کل ہر چیز، من جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، الا مگر آتی الرحمن، رحمان کے پاس وہ آنے والا ہے، عبدن غلام ہو کر، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ لقد جئتم شیء، لقد احصاہم وعدہم عدا، لقد البتہ تحقیق، احصاہم اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور ان میں سے ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی بھول سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں کسی کو کہ میں نے اس کو بھی پیدا کیا تھا، اس کو بھی، اور وہ اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً ہر کوئی اللہ کے پاس غلام بن کر، عاجز بن کر آئے گا، اور اللہ نے ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، پھر اللہ نے وہی پچھلی والی بات کی کہ ہر ایک ان میں سے آتی ہی اس کے پاس آنے والا ہے قیامت والے دن، فردن، اکیلا اکیلا۔ ان الذین، مطلب اکیلا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے عمل جو اس نے کیے ہوں گے وہی اس کے کام آئیں گے، کوئی اس کی مدد، کوئی سفارش کا چکر نہیں چلے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، سیجعل ان قریب اللہ تعالیٰ بنا دے گا ان کے لیے، رحمان و رحمان ان قریب بنا دے گا ان کے لیے، رحمان ودن بہت بڑی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپس میں ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ آج سے ہی میرا محبوب ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ایک فرشتہ زمین پر آ کے اعلان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، سارے لوگ اس سے محبت کریں، تو سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے آج تک ایسا کوئی اعلان سنا نہیں ہے، کبھی کسی نے سنا ہے ایسا اعلان کہ کوئی فرشتہ اعلان کر رہے ہو کہ اس بندے سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہم محبت کرنے لگ جائیں؟ یہ اعلان ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، ایمان والوں کی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، فَإِنَّمَا، پس صرف، يَسَّرْنَاهُ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، بِلِسَانِكَ آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ تاکہ آپ خوشخبری دیں، بِهِ اس قرآن کے ساتھ، الْمُتَّقِينَ ڈرنے والوں کو، وَتُنذِرَ اور آپ ڈرائیں، بِهِ اس قرآن کو پڑھ کر، قوماً ایسے لوگوں کو، لُدًّا جو سخت جھگڑالو ہیں، جو آپ کی ہر بات کا جو ہے وہ مخالف چلتے ہیں، جو آپ کی ہر بات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن تو بہت آسان ہے، جو متقی ہیں یہ اس قرآن کو پڑھ کر آپ ان کو جنت کی خوشخبری دیں، اور اس قرآن کو پڑھ کر جو جھگڑالو لوگ ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور اگر یہ نہیں مانتے تو اے نبی آپ انہیں بتائیں، وَكَمْ اور کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں، حل کیا، تو حصو آپ محسوس کرتے ہیں، منہم ان میں سے، من احد کوئی ایک،
یعنی ان سے پہلے ہم نے کفار مکہ کے کافروں سے پہلے ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیا کسی ایک کو یہ محسوس کرتے ہیں؟ مطلب ان کا تو نام و نشان تک نہیں ہے۔ او تسمعوا، یا سنتے ہیں، لہم ان کے لیے، رکزن کوئی بھنک، کوئی بناہٹ، کوئی تھوڑی بہت نشانی ان کی نظر آتی ہو کہ یہاں پر وہ بستیاں آباد تھی، رہا کرتی تھی، تو اے نبی آپ انہیں بتائیں کہ تمہارے آس پاس کتنی بستیاں تھیں، عاد اور سمود کی اور ہود کی، کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، آج ان کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ مکہ کے کافروں سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ جو مال و دولت والے تھے، ان سے زیادہ اچھی جو ہے وہ رہائش میں تھے، لیکن آج ان کے کوئی بھی تم ان کا نام و نشان نہیں پاتے، تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بہت سخت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آپ کا انشاءاللہ العزیز اب ٹیسٹ ہوگا۔